بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت آپ دوستوں کو میں ایک انتہائی اہم کلپ دے رہا ہوں جس میں انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کا آپس میں آمنے سامنے ٹاکرا ہوا۔ اس کے بعد مفتی حنیف قریشی جو ہیں وہ حنیف قریشی صاحب اور ان کا جو ٹاکرا ہوا بنیادی یہ شان مولا علی کے حوالے سے تھا، اور اس میں مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے مرزا انجینئر نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ایک بڑے عالم دین ہیں اور ان سے بڑے عالم ہیں۔ یہ بات آپ کو بتانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب انجینئر مرزا صاحب اکیلے میں ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب علماء کے سامنے تھے تو پھر انہوں نے وہی لائن لی جو شان علی تھی۔ لیکن یہ 21 رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پھر وہ بولتی بند ہو جاتی ہے، وہ جیسے بندہ درباری طور پر ٹیسیاں نہیں کرنا شروع کر دیتا، تو اس طرح کیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر ٹھیک ہے، مان لیا کہ انجینئر مرزا صاحب اور حنیف قریشی کا ٹاپک ایک تھا، مشترک تھا، اور اس میں دونوں کو مہارت حاصل ہے شان مولا علی کے حوالے سے۔ بہرحال انہوں نے یہ تسلیم کیا۔ آپ کو پورا کلپ دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں دونوں، اور ساتھ میں آپ نے اس نظریے کے ساتھ یہ کلپ دیکھنا ہے کہ آپ مولا علی کی شان سن رہے ہیں۔ لیکن آپ سے پہلے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہی آپ کا میرے ساتھ تعاون ہے۔ آئیے شان مولا علی انجوائے کرتے ہیں، اور یہ بھی انجوائے کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا ہوا عالم دین عالم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور جب اس کے سامنے کوئی اسکالر آتا ہے تو وہ پھر اسکالر ہی رہتا ہے۔ آئیے کلپ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا آخری کام تھا، لہٰذا ان کی زندگی میں جتنے انہوں نے کمپرومائز کیے بنو امیہ کے ساتھ وہ سب منسوخ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے شیعہ کو، ان کے ساتھیوں کو جو بات ان کی زندگی میں سمجھ آئی، عبداللہ بن عمر کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے آلموسٹ 34 سال کے بعد جب ان کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا، تو حالت نزع میں اس وقت ان کو جو بات سمجھ آئی مولا علی کے ساتھیوں کو اس وقت ہی سمجھ آ گئی تھی۔ تو ظاہر ہے جس کے پیچھے نبی اسلام کھڑے ہوئے ہوں، اور صحیح مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو وہ علی جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے جی، اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں۔ اور آخر میں وہ غدیر خم کی حدیث، تم تو مولا ہو علی مولا ہو، جس کا مولا ہے اس کا مولا علی۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث، مسند احمد میں، اور یہ حدیث متواتر ہے غدیر خم کی۔ ٹائم مختصر ہے ورنہ تو میں مزہ لے کے پوری حدیث سناتا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ حاضری ضرور لگوا دوں۔ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس بزم کا آخری سوال ہی صحیح مگر یہ اس سے ربط رکھتا ہے۔ حضرت کا اپنا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہیں جو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ افراد و تفرید کا معاملہ ہے، ایک مجھے حد سے بڑھا دے گا اور ایک مجھے حد سے گھٹا دے گا۔ یہ اس کو اگر صحیح سمجھا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون ہیں وہ افراد؟ دیکھیں جی، یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع، اس کی جو سند ہے وہ تو کمزور ہے طبرانی کے اندر، لیکن اس کی جو موقوفاً روایت ہے صحیح سند سے فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ روایت اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے اور 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے۔ یعنی یہ 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب یہ گروہ کون سے ہیں؟ دیکھیں، مولا علی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو خوارج اس کا نمائندہ بن کے سامنے آئے کہ انہوں نے سیدنا علی کے ساتھ اس لیول کی دشمنی کی کہ ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور وہ خارجی آج تک دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میری امت میں ہمیشہ خوارج نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ اچھا، تو یہ اگر آپ دیکھنا ہونا، جو مسلمانوں کی، اہل قبلہ کی، اہل کلمہ کی تکفیر کرتے ہوں، ان کو قتل کرتے ہوں اور کافروں کو چھوڑتے ہوں، مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہوں، یہ وہ آج کل کے ماڈرن خوارج ہیں۔ صحیح، وہ لوگ خود اپنی صفوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو محبت میں غلوب کرنا ہے، وہ اس وقت نمائندہ مثال آپ کو نصیریہ کا ایک گروپ شام کے اندر ملے گا جو ان کے بارے میں الوہیت کلیم کرتا ہے۔ اچھا، نعوذ باللہ، علی اللہ، جی علی اللہ، حسین جل جلالہ، اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے جو اثنا عشری بھائی ہیں ان کو بھی ان کی وجہ سے عزیمت اٹھانی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ بعض لوگ ان کو
ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اگرچہ علماء ان کا رد کرتے رہتے ہیں, امین شہیدی صاحب ماشاءاللہ, جواد نقوی صاحب, یہ لوگ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, دو ایکسٹریمز ہیں. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے جو اسے سپورٹیو ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا علی, ایک گروہ ان کے بارے میں انکار کر کے گمراہ ہو گیا یہودیوں کا, اور ایک ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہو گیا یعنی نصارہ کا. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں, بلکہ ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. لیکن محبت وہی جو ہے وہ مولا علی بھی قیامت کے دن پسند کریں گے کہ جس محبت کہ وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں, کیونکہ مولا علی نے توحید کی خاطر جان دی ہے, مولا حسین علیہ السلام نے توحید کی خاطر جان دی ہے. اب کوئی توحید کے اوپر رکھنا ڈالتا ہے اور ان کو الوہیت میں کلیم کر دیتا ہے, تو ایسی محبت کو کبھی بھی مولا علی علیہ السلام پسند نہیں کریں گے. باقی جو عام طور پہ لوگ حضرت علی کی شان بیان کرنے پہ میرے پہ رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا حنیف قریشی صاحب پہ لگا دیتے ہیں, ان کے لیے میں امام شافعی کا قول پیش کروں گا جو شعر کی شکل میں ہے دیوان شافعی میں, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت آل محمد سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا. اور اس میں ایک لطیف نکتہ مفتی صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ اس شعر کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ یقیناً امام شافعی کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جو آج مفتی حنیف قریشی صاحب یا میں کرتا ہوں, ورنہ اگر شان علی وہ بیان کرتے ہوتے نا انہیں کبھی رافضی نہ کہا جاتا, کہ جو لوگ ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کو تو کبھی کسی نے رافضی نہیں کہا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو حضرت علی کی شانیں بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی نے دشمنان علی کو, بنو امیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں تھے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی, تو ان کو یہ سب کچھ سننا پڑا. تو اگر ہم بھی سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری نسبت امام شافعی کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اور ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرمائے جن سے امام شافعی نے محبت کا اظہار کر کے دنیا میں تکلیف اٹھائی. آمین. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب, آپ کا شکریہ. ہمارے لیے باعث سعادت تھا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور تمام سوالوں کے جواب بھی آپ نے دیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سوال آخری طور پہ اور اس پروگرام کو نچوڑتے ہوئے اس کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے علامہ امین شہیدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. سے میں 30 سیکنڈ کا وقت کہ کچھ تو آخر آپ لوگ کرتے ہو کہ آپ پہ رفس کے فتوے لگتے ہیں, تو میں صرف ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ امام شافعی نے کیا کیا تھا, امام ابو حنیفہ نے کیا کیا تھا, امام مالک نے کیا کیا تھا, اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کیا کیا تھا, پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا کیا تھا, داتا صاحب نے کیا کیا تھا. یہ جو پوری ایک اہل سنت کے ائمہ کی ایک تاریخ ہے, امام جلال الدین سیوطی ہیں, اسی طرح سے حضرت امام نسائی ہیں, حضرت امام حاکم ہیں, حضرت امام عبدالرزاق ہیں. ان ساروں نے کیا کیا تھا کہ ان کے لیے بارے میں رفض کی باتیں ہوئیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شروع سے ایک سوچ رہی ہے کہ جو حب آل بیت کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو ان پہ رفض کا فتویٰ لگاؤ. صاحب کہہ رہے ہیں وہی کیا تھا جو آپ کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے؟ تو بہرحال اسی طرح بہرحال یہ تو ایک چیز ہے, یہ تو چلتی رہے گی ہمیشہ سے. حق اور باطل یہ تو دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری زندگی کیا ہے, چند سال ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں وہ پوچھیں کیا کر کے آئے ہو, ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آل پاک کی محبتوں کے